اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کو آج کے اس پروگرام میں ویلکم۔ آج کے اس ویڈیو کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بنیادی طور کے اوپر قرآن ایک سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس عنوان کے تحت آج ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اس بارے میں یہ بات کی تھی کہ دنیا کے اندر علم کے حصول کے بنیادی دو ذرائع ہیں۔ حقیقت کو پانے کے لیے ایک وہ ذریعہ ہے جو انسان اپنی عقل و شعور کی منازل طے کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ذریعہ ہے جو ڈیوائن ریویلیشن کے تھرو ہمارے تک پہنچا ہے۔ ہم اس کو مذہب کا نام دیتے ہیں، لیکن جب بات اسلام کی آتی ہے، اور اس کے جہاں تک میرا مطالعہ ہے اسلام کا، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مذہب اس پورے اس دین اسلام کا ایک پارٹ تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک پورا ایک نظریہ اور پورا ایک سسٹم ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے سسٹم اس وقت رائج ہیں، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، اور کمیونزم ہے، اسی طرح اسلام کا ایک بنیادی جو تصورات ہیں وہ پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے اپنے پولیٹیکل، سوشل اور ہمارے انفرادی معاملات کے بارے میں بھی اس کی ہدایت بڑی واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ تو ہمارے پچھلے لیکچر کا ایک خلاصہ ہے، لیکن آج جو اس سلسلے میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلام کو یا ریولیوشن کو ایک تحقیق کا یا علم کا ذریعہ مانتے ہیں، تو آج ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو بنیادی سورس ہے یعنی قرآن مجید، اس کے اندر اس کی بنیادی اس نظریے کے بارے میں جو بنیادی تعلیمات ہے وہ کیا ہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر میں نے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی جو پہلی دو صورتیں ہیں، اس میں سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی پہلی 3 آیات ہیں، یہی اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے اس کو یہ قائم کر دیتی ہیں اور اس کو واضح کر دیتی ہیں۔ اور آئیں ہم آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کیسے ایک نظریہ ہے اور کس طرح یہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی کے اوپر ہمارے اس نظریے کا ہمارے اوپر اثر انداز ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنی بات کا آغاز حضرت موسیٰ کی اس دعا سے کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا نبی بنا کر، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ مجھے شرح صدر عطا کر اور میری زبان کے اندر جو رکاوٹ اور لکنت ہے اس کو دور فرما، تاکہ میں اپنی بات کو بہتر طور پر کمیونیکیٹ کر سکوں۔ اسی کا کچھ ملتا جلتا ترجمہ ڈاکٹر حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس صورت میں فرمایا ہے کہ گرچہ انداز بیاں شوخ نہیں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو آج جو پہلی صورت ہے قرآن مجید کی، جس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، ہم اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور یہ کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، فاتحہ کا لفظی مطلب ہے کھولنے والی، یعنی یہ ایک ایسا ایک نظریے کو جب ہم مطالعہ کرنے لگتے ہیں یا کسی بھی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرنے لگتے ہیں، تو اس کے شروع میں ایک پیش لفظ ہوتا ہے، ایک مقدمہ جو اس کاتب کی طرف سے ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں کچھ ملاحظات ہوتے ہیں، وہ شروع کے اندر لکھے ہوتے ہیں۔ وہ اس کتاب کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو اجاگر کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی جو ہے وہ اس نظریے کی ابتدائی ایک شکل ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہر وہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور راہ حق کی تلاش کے اندر سرگرداں ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے کہ جب ہماری پیدائش ہوتی ہے تو بنیادی طور کے اوپر ہم کوئی مذہب یا فلسفہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے۔ یہ ہمارے سوشلائزیشن کے پروسیسز ہیں، ہمارے
فیملی ہے، ہمارا ریلیجن ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے پیئر پریشرز ہیں جو ہماری سیلف کو بناتے ہیں، اور یہ سیلف اس قدر ڈائلیوٹڈ ہو جاتی ہے مختلف فلسفوں کی زد کے اندر، مختلف پریشرز کی زد کے اندر، کہ راہ حق کہیں پہ کھو جاتی ہے۔ آپ بھی اگر اپنے معاشرے کے ارد گرد کا مطالعہ کریں تو کہیں پہ آپ کو عیسائیت ہے، یہودیت بھی ہے، اسلام ہے، کمیونزم کے فلسفے ہیں، الحاد کے فلسفے ہیں، فری ول کی باتیں ہیں، تو یہ انسان اس مخمصے میں پڑا ہوا ہے کہ بھئی آخر یہ راہ ہدایت ہے کیا، میں نے جانا یہ کس طرح ہے۔ تو یہ ہر اس انسان کی دعا ہے کہ جو راہ حق کی تلاش کے اندر یا سچائی کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو وہ بڑا دست بستہ ہو کر ایک بڑی بالا ہستی کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ بنیادی طور پہ ان گزارشات کا ایک خلاصہ ہے۔ اور جب ہم اس کی ابتدائی 3 آیات کو، جب 4 آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کسی ایک بڑے ہی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو جو ادب کے پہلو آپ مد نظر رکھتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جیسے آپ کسی سینئر پروفیسر کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کسی بات کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ داخل ہوتے ہی ڈائریکٹ اس سے کوئی سوال داغ دیتے ہیں، جبکہ آپ اس سے کچھ حال چال کا تبادلہ کرتے ہیں، آپ ان کی مزاج پرسی کرتے ہیں، اور مین وائل آپ اپنی بات کو آگے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا بھی اس میں یہ جو سٹائل اختیار کیا ہے وہ یہ ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اے میرے مالک تمام تعریفیں تیرے لیے۔ یہ جو پہلی آیت ہے اسی کے اندر انسان کی ڈائریکشن کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا لفظ ہے اس میں تو جو الحمد ہے، حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا، یعنی ہم یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تعریف اللہ کی ہے، اس بزرگ و والا ہستی کی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، بل نہ صرف تعریف اس کے لیے ہے بلکہ تعریف ہے ہی اسی کی۔ جیسے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، پنجابی کے صوفی شاعر ہیں، ان کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، یہ اس کی تشریح کے اندر بڑا ایک فٹ بیٹھتا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ سونی صورت عاشق ہونا کدی یہ دانائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی۔ تو جب آپ اس کائنات کا ملاحظہ کرتے ہیں، اس کائنات کی رانائیوں اور خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں، کہیں پہ بلند و بالا ہمالہ جیسے پہاڑ ہیں، اور کہیں پہ ماریانہ ٹرنچ جیسی کھائیاں ہیں، کہیں پہ بادل ہیں، کہیں پہ صحرا ہیں، کہیں پہ سمندر ہیں، جب آپ اس متنوع المزاج اس معاشرے کو دیکھتے ہیں یا اس زمین کو دیکھتے ہیں، اور کائنات کی جو اسرار و رموز ہیں جب ان سے پردہ اٹھاتے ہیں، تو آپ لا محالہ آپ کے دل میں اس کے بنانے والے کا بھی خیال دل میں آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ کسی کے بہت اچھے کالم کی یا بڑی اچھی کسی کی تحریر کی یا بڑی اچھی کسی کی تحقیق کی یا کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، تو آپ لا محالہ جب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اس کے بنانے والے کو سراہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ہی کمال شاہکار اس نے تعمیر کیا۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی یہ پہلی آیت کے اندر آپ یہ اب اس بزرگ و بالا ہستی سے درخواست کرتے ہوئے سب سے پہلا جو کلمہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ جو قدرت کا کارخانہ جس کے بارے میں میں جاننا چاہ رہا ہوں، اس کا جو بنانے والا ہے، میں اس کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں، اور یہ تو نے بڑا ہی خوبصورت کام کیا ہے۔ اور اگلی بات آپ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، کہ آپ بڑے ہی رحمان ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے اضافت کا صیغہ ساتھ اس کے لگا دیتے ہیں، اور جب آپ کسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ سے تشفی ممکن نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کا جو ہے صفات کے ساتھ ایک چیز اس کے ساتھ، جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر تفسیر ترجمان القرآن کے اندر لکھتے ہیں، جیسے آپ گورا کہنے سے جب بات نہ بنے تو ساتھ آپ اس کے چٹا بھی کہتے ہیں۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ تو بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب بھی یہ ہے کہ یہ رحمان تو ہے، رحمتیں تو تیری ہیں، لیکن یہ ایسی رحمت ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے اور یہ مسلسل جاری ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تو کسی ایک وقت میں رحم کرنے والا ہے لیکن اگلے وقت میں تیرا رحم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تیری رحمتیں ہیں، اور رحمتیں کا جو ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے الرحمن کا لفظ اور ساتھ میں الرحیم کا لفظ بھی آیا. مالک یوم الدین، کہ تو اس دن کا بھی مالک ہے کہ جس دن ہم نے اس جہان فانی نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد ایک میزان قائم ہونا ہے جس دن ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اور تو اس دن کا بادشاہ ہے. چنانچہ ان پہلی 3 آیات کے اندر آپ اس چیز کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک بہت بڑا ایک مالک ہے، اس کی قدرت کا جو کارخانہ جس کے بارے میں پریشان ہوں اور یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لا محالہ اس کا کوئی خالق ہے جو بڑا رحیم ہے، اور وہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو مالک یوم الدین ہے، اور تو نے اس جہان کو کسی وقت میں ختم ہونا ہے، اور پھر اس دن تو نے سب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. اور پھر اگلے لمحے آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نہ صرف ہم تیری پرستش کرتے ہیں بلکہ تجھ سے استعانت بھی چاہتے ہیں، تجھ سے مدد بھی چاہتے ہیں، مدد کے بھی خواستگار ہیں. اور وہ مدد کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ہم اب اس لمحے پہ پہنچ گئے ہیں بنیادی گزارشات کرنے کے بعد کہ اب ہمیں آپ اہدنا الصراط المستقیم. یہ دنیا کے اندر میں نے کمیونزم کو بھی پڑھ لیا، میں نے سوشلزم کو بھی پڑھ لیا، میں نے کیپٹلزم کو بھی پڑھ لیا، میں نے الحاد کو بھی پڑھ لیا، میں نے لاجک بھی دیکھی، میں نے ریزن بھی دیکھی، میں نے سائنس بھی دیکھی، اور یہ دنیا میں حقیقت کو جاننے کے جو اتنے زیادہ رستے ہیں اس میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہوں. تو آپ مجھے کوئی سیدھا رستہ ذرا دکھائیے کہ جو حقیقت ازلی ہے یا اس کائنات کی جو اور میرے جو حقیقت ہے، کہاں سے یہ کائنات شروع ہوتی ہے، کون اس کا بنانے والا ہے، اور میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے. یہ جو بنیادی سوالات ہیں اس کے بارے مجھے کوئی سیدھا رستہ بتائیے. یہ آپ بڑی ایک حکیم و دانا ہستی سے آپ یہ دست بستہ گزارش کر رہے ہیں کہ مجھے ان سوالوں کے جوابات کے لیے کوئی میرے لیے کوئی رہنمائی فرمائیے. اور اگلے بات میں آپ کہتے ہیں کہ اور وہ راستہ ایسا ہو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ راستہ جو آپ کے سامنے تاریخ کا ایک لمبا سفر موجود ہے اور آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جو اس معاشرے کے اندر جو بناؤ کا سبب بنے، جنہوں نے معاشرے کے لیے کوئی پازیٹیو رول ادا کیا، کنسٹرکٹیو رول ادا کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر فساد برپا کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر فلسفے کے اندر یہ کانسیپٹس موجود ہیں. جیسے اسلام کے اندر بھی دو کانسیپٹ ہیں، ایک فرشتوں کا ہے کانسیپٹ، ایک وہ کانسیپٹ ہے جو شیطان کا کانسیپٹ ہے، یعنی نیکی اور بدی کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح آپ رومن جو فلسفیز ہیں اگر اس میں دیکھیں تو آپ کو ایروس اور تھیناٹوس کے کانسیپٹ ملیں گے. ایروس یعنی گاڈ آف لو، اور تھیناٹوس یعنی اینگر کا جو خدا ہے، جو غصے کا خدا ہے، جو ریونج کا خدا ہے. اور اسی طرح دنیا کے ہر معاشرے کے اندر آپ کو یہ دو پہلو خیر اور شر ملیں گے. تو آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ رستہ دکھا، وہ شاہراہ دکھا کہ جس کے اندر جو نیک لوگوں نے اختیار کی ہے، جن لوگوں نے معاشرے کے اندر کوئی بناؤ کا سبب بنے ہیں اور کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے رہے ہیں، مجھے وہ والا رستہ آپ دکھا دیجئے. اور نہ ان لوگوں کا مجھے رستہ نہ دکھائیے جو اس کائنات کے اندر یا اس دنیا کے اندر بگاڑ کا سبب بنے. تو اس دعا کرنے کے بعد یا اللہ اس بزرگ و بالا ہستی کے سامنے اپنی تہی دامنی کو ظاہر کرنے کے بعد، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوالٹیٹیو ریسرچ والے ذرا اس کو زیادہ سمجھ لیں گے کہ آپ جب ایک حقیقت کو سمجھنے کے لیے کسی اس میں گراؤنڈ میں جاتے ہیں یا کسی معاشرے کا کلچر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پریار ازمپشنز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی بائسنسز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور تبھی آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ حقیقت کو ایبسٹریکٹ کی صورت کے اندر آپ دیکھ سکیں.
آپ ایکچولی دیکھ سکیں کہ اس معاشرے کی خد و خال کیا ہیں، یہاں پہ حقیقت حال ہے کیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ اس عالمگیر نظریے کا، اس آفاقی نظریے کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک دعا کرتے ہیں، ایک اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور اپنی پریار ازمپشنز کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک رستہ دکھائیے. اور بنیادی طور پہ یہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ کا ارادہ بھی ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا پاتھ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں جو واقعی حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ دعا کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو اس دوسری صورت جس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں، اس کی صورت کے اندر آپ کو ایک پورا ہدایت نامہ آپ کو عنایت کر دیتے ہیں. تو یہ پورا قرآن جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے جواب کے اندر ایک نظریے کی شکل کے اندر اس راہ ہدایت جس کے لیے آپ نے ایک دعا مانگی ہے اللہ سے، یہ اس کا جواب ہے. چنانچہ اس سارے کے مطالعے آج ہم نہیں، اس میں ہم صرف 2 بنیادی طور پر 3 آیات جو شروع کی ہیں سورۃ البقرہ کی، وہی ہمیں اس کا براڈر ایگزیم جو ہے، یہ بنیادی فلسفہ جو ہے وہ واضح کر دیں گے کہ اس نظریے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کون لوگ ہیں جو اس نظریے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کن لوگوں کو یہ نظریہ سمجھ آ سکتا ہے. تو یہ آج ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تو دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ، اور اس سورہ کے اندر جو پہلی آیت ہے یہ اگر آپ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ عربی کے حروف مقطعات ہیں. تو اس کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں. عرب معاشرے کے اندر یہ رائج تھے، اسی لیے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ یہ کچھ عجیب چیز نہیں تھی کہ اس پہ کوئی سوال اٹھایا جاتا. لہٰذا یہ ایز اٹ از ان کے رسم الخط کے طریقہ ہے، تو یہ اسی طرح قرآن نے بھی وہی اختیار کیا. دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کا جو پہلا جواب ہے وہ عنایت کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تو راہ ہدایت کے سرگرداں آدمی، میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. لا ریب فیہ، یہ پچھلے لیکچر میں بھی اس کا حوالہ دے چکا ہوں کہ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ریچولز کی بک نہیں ہے. جیسے عام مذہب کے بارے میں ہمارا ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ کچھ ریچولز کا مجموعہ ہے، نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ہدایت نامہ ہے. اٹس اے کائنڈ آف انسٹرکشنز، اور اس کے اندر کائنات کے اسرار و رموز بھی پنہاں ہیں، راہ ہدایت پنہاں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہ جو ریب ہے، ریب کا ایک مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک اپنے وسیع تر معنوں میں ہے کہ اس کے منزل من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لوح محفوظ کے اندر بھی یہ سیوڈ ہے، اور یہاں پہ بھی 1450 سال گزرنے کے باوجود اپنی زیر و زبر کے لحاظ سے یہ بالکل قائم و دائم چیز موجود ہے. اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ ساری چیزوں کے مطالب کے بعد بھی جب ایک نظریے کے اوپر شک کی بات آتی ہے یا ریب کی بات آتی ہے تو وہ ایک اور پہلو آ جاتا ہے، ایک سائنسی پہلو بھی آ جاتا ہے. وہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ پازیٹیوسٹک اپروچ کے اندر یا کوانٹیٹیو اپروچ کے اندر تحقیق کرتے ہوئے کسی بھی فینومینا کو کوانٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم اسٹیٹیکل آپریشن اپلائی کرتے ہیں، تو یا تو ہم اس کی پروبیبلٹی چیک کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کی کازلٹی چیک کر رہے ہوتے ہیں. دونوں صورتوں کے اندر ہم نے اپنا ایک لیول آف جو ایرر ہے وہ چھوڑا ہوتا ہے. ہمارا جو سیمپل ہوتا ہے، سیمپل سائز جو ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک نہیں ہوتے. ہم اس میں اسی لیے ایک ویلیو رکھ دیتے ہیں 0.5 0.01 کہ بھئی اتنا اس میں جو ہے نا وہ شک و شبے کی گنجائش ہے اکارڈنگ ٹو دی سلیکشن بائسز. یہ اس میں آ سکتا ہے کہ یہ کسی جگہ پہ یہ بات اتنے % یہ غلط بھی ہو سکتی ہے یا ہمارے مطلوبہ نتائج نہیں بھی حاصل ہو سکتے. یہ بنیادی طور پہ ایک ریب ہے. اور اسی طرح آپ جب پروبیبلٹی دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل کہ کسی علاقے کے اندر آپ یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ بارش کے چانسز کتنے ہیں، تو آپ جو چانسز آف رینز، پرابیبلٹی آف اکرنگ رین ڈیوائڈیڈ بائی دا پرابیبلٹی آف نان اکرنگ آف دا رین، آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے ایک ایسٹیمیٹڈ جو چیز اپنے سامنے لے کے آتے ہیں، اور وہ ایک ایسٹیمیشن ہی ہوتی ہے. اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایسٹیمیشن ہیں
ایسٹیمیٹس ہیں وہ کئی جگہوں پہ غلط ثابت ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ درست بھی ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا جو اوتھینسٹی اور ایکوریسی ہے وہ حاصل جو ہے 100% ہمیں حاصل نہیں ہوتی کہیں بھی اس دنیا کے اندر۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس بات کو بالکل جو ہے اعلان ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ جو 100% اس قسم کے کسی شک و شبے اور 0.1% کی بھی جو اس میں ایرر ہے اس سے یہ پاک ہے۔ اس کے ایسٹیمیٹ، اس کی بتائی ہوئی چیزیں، اس کا بتایا ہوا ایک لفظ بالکل اتھینٹک ہے، چونکہ یہ نازل ہی ایک بڑے حکیم و دانا کی طرف سے ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات وہ کرتا ہے کہ یہ ہدن للمتقین ہے۔ کون سی ہدایت؟ وہ جو تم ڈیمانڈ کر رہے تھے، یعنی جو پچھلی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے ایک ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ معاشرے کے اندر حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کو کہاں پہ جانا ہے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں نا جب دنیا میں ایک انسان آتا ہے، میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، میرا نظام معیشت کے بنیادی اصول کیا ہیں، نظام معاشرت کے اصول کیا ہونے چاہیے، نظام خاندان کیسے ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی ہمارے سوالات ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہم سائنسی تحقیقات بھی جو سوشل سائنسز کے اندر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں میرجز پہ تحقیق ہو رہی ہیں، فیملی پہ ہو رہی ہیں، جینڈر پہ ہو رہی ہیں، اکانومی پہ ہو رہی ہیں، اور تو یہ سارے، اور سیلف پہ ہو رہی ہیں، انڈیویجویلٹی پہ، گروپ لائف کے اوپر، تو یہ سارے ہمارے مسائل ہیں جس کو ہم اپنی عقلی دلائل کے تھرو جو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کی ایک فارم یہ قرآن مجید بھی ہے، وہی ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نظریہ ہے یا ایسا ایسٹیمیٹ ہے کہ جس کے اندر ایرر کے چانسز بھی نہیں ہیں، اور یہ تمہاری وہ جو تم نے ڈیمانڈ کیا تھا مجھ سے پیچھے سورۃ الفاتحہ میں، یہ اس کا جواب بھی ہے، یہ ہدایت ہے، تم اس کو پڑھ لو سارے کو۔ اور ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت، اور متقین کون لوگ؟ آگے اس کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ اگلی جو ہماری آخری آیا ہے جو ہم آج کے مطالعے کے اندر ہے وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، یعنی 3 کیٹیگریز کے لوگ نہیں، یہ وہ لوگ جن کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہوں، نمبر 2 وہ نماز قائم کرتے ہوں، اور نمبر 3 وہ خرچ کرتے ہوں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اب یہ تینوں چیزوں کا ہم انڈیویجولی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کے اندر یہ اس نظریے کو پوری طرح ابزارو کرنے کے لیے جو پہلی بات ہے اس کو ماننی پڑے گی، وہ ہے ایمان بالغیب۔ اب یہ ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب جو ہے، اس کو اگر شرعی زبان میں یا ریلیجیس لینگویج میں ہم کہیں تو یہ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے، اور موت، زندگی بعد الموت کے بعد جنت دوزخ پر ایمان ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہیں جن کو ہم اپنی 5 سینسز کے تھرو اسیس نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اندر بنیادی طور کے اوپر جو ماڈرن ڈے سائنس ہے، یہ نظریات ہیں ہمارے معاشرتی سائنسز کے یا سماجی علوم کے، چونکہ یہ انلائٹنمنٹ پیریڈ کے بعد ہماری جو پازیٹیوسٹک اپروچ ہے وہ بنیادی طور پہ 5 سینسز کے اوپر بلیو کرتی ہے، یعنی نالج اور حقیقت وہ ہے کہ جو ان 5 سینسز کے اندر آئے، جو 5 سینسز سے باہر ہے وہ ہم اس کو علم تصور نہیں کرتے۔ تو اس معاملے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل کے ساتھ یہ اندازہ لگایا ہے کہ چیز حقیقت وہی ہے جو آنکھ سے نظر آ جائے، جو ہاتھ سے ٹچ کر لی جائے، جو زبان سے ٹیسٹ کر لی جائے، جو کان سے سن لی جائے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یا وہ میٹر آف سائنٹیفک انکوائری نہیں، لہٰذا ان پہ بلیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اس معاملے میں انسان، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بلیو رکھتے ہیں وہ بڑی خطا کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ ساری چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آ جائیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری آنکھ ہمیں درست نہیں دکھاتی، جیسے آپ گرمی کے اندر دیکھتے ہیں، آج کل موسم ہے تو دور سڑک کے اوپر آپ کو پانی کا سراب نظر آتا ہے، جبکہ وہ سراب نہیں ہوتا، آپ قریب جا کے دیکھیں تو وہاں بھی گرمی ہی ہوتی ہے، دھوپ ہی ہوتی ہے۔
اسی طرح جب آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ تو وہ ستارے کو 5 کارنرز کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہے، اس کے بارے میں شاعر نے بھی کہا ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا۔ یہ مائکرو لائف ہے، آپ اس کو بڑی مائکروسکوپک اس کو ویو کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اندازہ لگاتے ہیں کہ جی یہ اس کے اندر جو ہے نا جی یہ وائرس ہے، اس کے اندر ڈی این اے ہے، اس کے اندر آر این اے ہے، اس کے اندر یہ پراپرٹیز ہیں، اور وہ بھی شورٹی آپ کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ان وائرسز کے اندر اور بہت ساری چیزیں جو ڈسکور ہونے والی۔ اکیلے انسان کے اندر جو منرلز اور یہ ان کا جو لیول ہے وہ لاکھوں میں ہے، مطلب لاکھوں چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ڈسکور ہو گئی ہیں اور آئندہ اور ڈسکور ہونے والی ہیں، لہٰذا آپ حتمیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک وقت تھا جب انسان نے ایٹم کو ایک ناقابل تسخیر ذرہ کہا کہ یہ مزید ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا انسانی، لیکن آج وہ دیکھتے ہیں ہم وہ اس کو ڈیوائڈز میں نیوٹران اور پروٹون بھی آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو سماعت ہے، سماعت کے بارے میں بھی سائنٹیفک ہی نظریات ہیں کہ 20 میگا ہرٹز سے کم اور 20,000 میگا ہرٹز سے اوپر کی جو آوازیں ہیں وہ انسان نہیں سن سکتا۔ آپ اگر سن نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں چیزیں ایگزسٹ نہیں کر رہی، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ زبان کے اوپر اگر آپ وہ ایک پنجابی میں یوز ہوتا ہے سکڑا، وہ داتن بھی اس کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ اس کو مل لیں اور اس کے بعد آپ کوئی چیز بھی کھا لیں تو آپ ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے کیا کھایا۔ اسی طرح آپ اپنا ہاتھ ہے وہ گرم پانی کے اندر ڈالیں کھولتے ہوئے پانی میں، اور اس کے بعد بے شک آپ ٹھنڈے ٹب کے اندر بھی فوراً اس کو ڈالیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ پانی گرم ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو سورس آف نالج جو سینسز کے تھرو ہے وہ ڈائلیوٹڈ ہے۔ انسان کی جو یہ سینسز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اعتبار جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس چیز کو آؤٹ رائٹلی نگیٹ کر دینا کہ جو چیزیں سینسز میں نہیں آ رہی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ میرے خیال سے قرین قیاس نہیں ہے۔ نمبر 2، جو ایمان بالغیب ہے یہ کسی حد تک اگر آپ دیکھیں تو کچھ عقلی بھی ہے۔ عقلی اس طرح سے بھی ہے کہ آپ ریاضی کے اندر خاص طور پہ الجبرا کے اندر چیزوں کو سپوز کرتے ہیں کہ بھئی x = 1، جسٹ سپوز، آپ اس کو مان لیں اور اس کے بعد پھر آپ باڈی آف آرگومنٹ پروڈیوس کرتے ہیں جو بنیادی طور پہ اس سپوزیشن کو پروو یا ڈس پروو کرتے ہیں، جس کو ہم ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور چیز، آپ جو بھی ایم فل پی ایچ ڈی کے ہمارے دوست ہیں یا تحقیق کے ساتھ وابستہ ہیں، ایون نیچرل سائنسز کے، آپ کسی بھی چیز کا سب سے پہلے مفروضہ قائم کرتے ہیں، ایک ہائپوتھیسس قائم کرتے ہیں کہ یہ ممکنہ طور کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ ایک پروب کرتے ہیں کہ جی یہ ایک چیز ہے، یہ کازلٹی کر رہی ہے، یا فار ایگزامپل یہ لیڈ کر رہی ہے، یا یہ کوئی ریلیشن شپ آپ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ آپ کی سپوزیشن ہوتی ہے۔ اس سپوزیشن کو آپ پھر نیچے جس کو ہم تھیری کہتے ہیں باڈی آف آرگومنٹ پروڈیوس کرتے جاتے ہیں جو اس سپوزیشن کو پروو یا ڈس پروو کرتے ہیں۔ بالکل ایمان کا معاملہ، ایمان بالغیب کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جیسے قرآن مجید خود بھی اس کو کہہ دیتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، ایک وہ ہیں جو محکمات ہیں، اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، آپ کو دنیا نظر آ رہی ہے، سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، آپ کو زندگی کے گزارنے کے اصول نظر آ رہے ہیں، آپ کو اپنی باڈی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر بایولوجیکل سائنسز نظر آ رہی ہے، سب کچھ آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے۔ یہ محکمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو متشابہات ہیں، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، تو دیز آر دا سپوزیشنز۔ اور ایمان بالغیب کا کام بھی بالکل یہی ہے کہ جسٹ سپوز دیٹ دیر از اے گاڈ اینڈ دیر از اینجلس اینڈ آلسو دیر از اے ہیون اینڈ ہیل، آپ جسٹ ایک سپوز کر لیں، اور اس سپوز کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو اس نظریے کے مطابق ذرا ڈھال کے دیکھیں۔ یعنی یہ وہ نظریہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایک خالق ہے جو بڑے ہی قدرت والا ہے، اور وہ آپ کی 5 سینسز میں نہیں آتا، بٹ وہ آپ کو وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کو وہ ایک دن اکاؤنٹیبل بھی کرے گا، اور وہ دن قیامت کا ہوگا، اور اس دن پھر آپ کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہو، ان ساری چیزوں کو اپنے آنسریبل ہونا ہے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا معاشرہ یا کون سی تحقیق یا کون سا ذی شعور شخص آپ کو یہ کہے گا کہ یہ نظریہ غلط ہے؟ کیونکہ
اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر انسان ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. آپ کسی معاشرے سے اکاؤنٹیبلٹی کو ختم کر دیں, آپ اس کے اوپر سے یہ نظریہ آپ اس کا ختم کر دیں کہ تم کسی کو جواب دہ نہیں ہو, تو وہ تو پھر جو مرضی کرتا پھرے, کیونکہ وہ جواب دہ نہیں ہے. جو مائٹ ہوگا وہ ہی پھر رائٹ ہوگا, وہ پھر دنیا کے اندر جو چاہے گا وہ کرے گا. وہ اس قسم کا پھر ایک نظام جو ہے وہ برپا ہو جائے گا. اب اگلی بات ہے کہ جب آپ ایمان بالغیب کا دعویٰ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ پریکٹیکل جو دوسری جو شرط ہے, پریکٹیکل اس کی جو ہے نا ایگزیبیشن بھی ضروری ہے. وہ ہے نماز کی شکل میں, وہ ایک پرستش کی شکل میں. آپ کوئی بھی نظریہ ہولڈ کرتے ہوں, آپ کسی سے افیکشنز کے نظریات بھی رکھتے ہوں کہ مجھے فلاں شخص سے بڑی محبت ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ تقاضے ہوں گے نا, آپ کو اس کو پریکٹیکلی ایگزیبٹ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ نماز اس کی پریکٹیکل ایگزیبیشن کا ذریعہ ہے تاکہ آپ اس نظریے کے اوپر قائم رہ سکیں اور اس نظریے کو بار بار پریکٹس کرتے ہوئے اپنے اندر راسخ کر لیں. اور تیسری جو آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ مما رزقناہم ینفقون, کہ آپ کوئی بخیل شخص نہ ہوں, بڑے کنجوس شخص نہ ہوں. آپ کا بلیو اتنا فرم ہو کہ آپ جو اپنا سرمایہ ہے, کیونکہ سرمایہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی محنت سے کمایا, یہ آپ لگاتے ادھر ہیں یہ کہ جہاں پہ آپ کو کوئی افیکشن اور واقعی ٹرو آپ کا بلیو ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بینیفیشل ہے. تو اس لیے یہ دو شرطیں رکھی گئی ہیں. ایک تو آپ ایمان بالغیب رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی پریکٹیکل ایگزیبیشن بھی کریں, اور تیسرے نمبر پہ اپنی جو آپ کی نیک کمائی جو ہے وہ اپنے جو اپنی محنت سے کمائی ہوئی ہے اس کو خرچ بھی کریں اس کی راہ کے اندر, اس نظریے کی پروپوگیشن کے اندر یا اس نظریے کی سپورٹ کے اندر. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ آج ان دو صورتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسلامی نظریہ حیات جو ہے اس کے ساتھ فیملیرائز کروایا جائے, اور آپ کو بتایا جائے کہ اسلام جو ہے وہ نہ صرف ایک مذہبی ریچول ہے بلکہ اس سے بڑی چیز ہے, ایک نظریہ ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس کے یہ ہمارے انفرادی معاملات کے ساتھ ساتھ ہمارے اجتماعی جو زندگی کے گروپ لائف کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ سلوشن فراہم کرتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ جو ہمارا اسلامی نظریہ حیات ہے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ اور موڈیلٹیز کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور آنے والی ویڈیوز کے اندر ہمارے جو ماڈرن تھاٹس ہیں ڈیفینیٹلی یہ جو مختلف قسم کی فلاسفیز اور ازم ہیں ان کو ہم کریٹیکلی انالائز کریں گے, اور اس کا الٹرنیٹیو سلوشن پاسبل ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا لائکس کے تھرو اور کمنٹس کے تھرو. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.